دوستو، کون تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے دوسرے خلیفہ؟ چلیے ان کی مختصر سی زندگی پر نظر دوڑاتے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بہت قیمتی ویڈیو ہے، بہت قیمتی باتیں ہیں، آپ بھی سنیں، اوروں کو بھی سنائیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے، قریش کے ایک قبیلے بنو عدی کے اندر پیدا ہوئے، سن 583 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، عمر یا ہشام کے ذریعے اسلام کو طاقت اور قوت عطا فرما دیجیے، یعنی عمر اور ابو جہل کے ذریعے اسلام کو طاقت اور قوت عطا فرما دیجیے۔ تو اللہ پاک نے حضرت عمر کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا۔ اس دعا کا نتیجہ تھا کہ جب اسلام کی خلاف طاقتیں اکٹھی ہو رہی تھی، اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی، ایسے وقت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا گویا یہ اعلان تھا کہ اب اسلام کی جو خدمت کی جائے گی، عبادت کی جائے گی، وہ کھلم کھلا کی جائے گی۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے اتنی طاقت مسلمانوں کو ملی کہ جو مسلمان چھپ کر کل تک نماز پڑھ رہے تھے، کل تک لا الہ الا اللہ چھپ کر کہہ رہے تھے، آج وہ کھلے عام الا اللہ، کھلے عام نمازیں پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال 6 ماہ حضرت عمر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت کا نظام سنبھالا۔ آپ کی موت کیسے ہوئی؟ آپ کو ایک مجوسی غلام فیروز نامی نے نماز کے دوران شہید کر دیا تھا، اس وجہ سے آپ کی موت ہوئی، آپ دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اور وہ کون سا واقعہ تھا جس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے رومی بہت مطمئن ہوئے؟ وہ یہی واقعہ تھا کہ جب آپ نے بیت المقدس کو فتح کیا اور آپ کی فوج وہاں پہنچی تو وہاں آپ کی فوج سے یہ کہا گیا کہ اس کی جو چابیاں ہیں وہ ہم آپ کو آپ کے خلیفہ کو دیں گے۔ چنانچہ پیغام آپ تک پہنچایا جاتا ہے، آپ فوراً چل دیتے ہیں، اور جب آپ بیت المقدس پہنچتے ہیں تو آپ گھوڑے سے نیچے ہوتے ہیں اور آپ گھوڑے پر آپ کا غلام ہوتا ہے، یعنی آپ کے غلام کی باری ہوتی ہے اور آپ نکیل پکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر رومی آپ کو دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں کہ آخر اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا خلیفہ اپنے غلام کو اونٹ پر سوار کیے ہوئے ہیں اور خود پیدل تنہا اکیلا آ رہا ہے۔ اس واقعے نے ان کے دلوں کو جھنجھوڑا اور انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں بیت المقدس کی چابیاں دے دی۔ آپ ہی اسلام کے وہ خلیفہ تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ فاروق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ فاروق کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، یہ لقب آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان بہت عجیب ہیں۔ اسلام لانے سے پہلے آپ مکہ کے سب سے بہادر مانے جاتے تھے، سب سے طاقتور مانے جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سے بڑا دشمن مکہ کے اندر کوئی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی جتنی سازشیں آپ کیا کرتے تھے، آپ کی تمنا پہلی یہ ہوا کرتی تھی کہ کسی طریقے سے محمد کو ختم کر دیا جائے، لیکن کس نے جانا تھا کہ آج جس کے دل میں، جس کی دماغ میں یہ کیڑا اپج رہا ہے، وہی کیڑا ختم ہونے والا ہے، وہی کیڑا ختم ہو کر اللہ کے نبی کا ایسا خادم بن کر دنیا کے سامنے آئے گا کہ دنیا اس کی تاریخ پیش کرے گی۔ 22 لاکھ مربع میل کا مالک، مصر، ایران اور شام پر حکومت کرنے والا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتا ہے اور سر جھکا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا تھی،
کہ جو آپ نے دو شخصوں کے متعلق کی تھی کہ یا تو ابو جہل یا عمر کے ذریعے کہ یا اللہ پاک ان دونوں میں سے ایک کو اسلام کے اندر لا دیجئے تاکہ اسلام کو طاقت مل جائے۔ اللہ نے آپ کی وہ دعا قبول فرمائی۔ دوستو، یہ تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر داستاں۔ اگر پوری بیان کرے تو وقت بہت زیادہ چاہیے۔ اس مختصر سی ویڈیو میں آپ حضرات کو یہی بتلانا تھا کہ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے 10 سال 6 ماہ خلافت کا نظام سنبھالا، اور آپ ایک مجوسی غلام نے آپ کو شہید کیا۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ کو نماز کی حالت میں شہید کیا گیا، پیچھے سے وار کیا گیا، اور آپ اللہ کے نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز پڑھتے ہوئے ایک مجوسی غلام فیروز نامی نے شہید کر دیا، جس کے چند دن بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ لیکن آپ نے وفات سے پہلے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا تھا کہ بیٹا جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت مانگو کہ عمر یہ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قریب میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تو جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن میں عمر کو منع نہیں کر سکتی۔ چنانچہ آپ وفات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف دفن ہوئے، دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہوئے، اور آپ نے 61 سال کی عمر پائی۔ یہ تھی آپ کی مختصر سی زندگی۔